نمبر 28، بزرگوں کے احترام میں کمی نہ کی جائے، بڑوں کے احترام میں کمی نہ کی جائے۔ ہمیں اس کی دلیل اس واقعے سے ملتی ہے، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ابو قحافہ۔ صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرا والد ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے، آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی، ابھی ان کے والد دور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے پیغام بھیجا، ابو بکر صدیق سے کہا انہیں یہاں مت لاؤ، میں خود ان کے پاس آتا ہوں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ عمر رسیدہ ہیں، تو انہیں یہاں مت آنے دو، میں خود ان کے پاس جاتا ہوں اور وہ ایمان قبول کر لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نہیں جائیں گے، میرا والد آپ کے قدموں میں آئے گا، ایمان اس نے قبول کرنا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ جانے کی تکلیف نہ فرمائیں۔ تو ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ دیکھیں، آپ کو جب پتہ چلا کہ ابو قحافہ کا والد ایمان لانا چاہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر جانے لگے۔ یہ امت کو ایک درس دینا تھا، امت کو بتانا تھا کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، بڑی عمر والے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا جائے، کہ آپ خود جا رہے ہیں، یہ امت کو ایک درس آپ نے دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، آپ فوراً ان کے لیے چادر بچھاتے، اپنی رضائی والدہ کے استقبال میں کھڑے ہوتے، والدہ آتی تو آپ محبت احترام کے ساتھ بیٹھاتے، ان کی جتنی ضرورتیں ہوتی آپ پوری فرماتے۔ تو یہ امت کو آپ نے ایک درس دیا کہ بڑوں کا احترام ہو، تو آپ کی یہ عملی زندگی کا سبق ہمارے سامنے آیا کہ بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے۔ نمبر 29ویں چیز آپ کی زندگی کا وصف تھا، عدل اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر رکھا جائے۔ آپ کی زندگی میں وصف یہ تھا کہ آپ نے عدل اور انصاف سب کے لیے برابر کیا، چاہے اپنے ہوں یا غیر، رشتہ دار ہوں یا اجنبی، بڑے ہوں یا چھوٹے، عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، اپنے خاندان اور قبیلے کے ہوں یا باہر کے ہوں، آپ نے عدل اور انصاف سب کے لیے قائم کر کے امت کو درس دیا۔ اس کی مثال ہمیں صحیح مسلم کے اس واقعے میں ملتی ہے۔ کتاب الحدود میں روایت ہے کہ قبیلے بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی۔ اب چونکہ یہ بات گواہان سے ثابت ہو چکی تھی، اور اسلام کا قانون ہے کہ اگر ایک بات گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر چور کو حد میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما دیا۔ قبیلے بنو مخزومہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہماری اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور رقم لے لی جائے، اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اب کون حضور کے سامنے جا کر یہ بات کہے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور حضور کو بھی ان سے بڑی محبت ہے کہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی سی رقم لے لیں اس کے بدلے میں اور اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اے اسامہ تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا،
اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حالانکہ یہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نبی کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل، اسلام نے ہمیں عدل کا درس دیا، تو آپ نے خود عدل قائم کر کے فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو گویا میں عرض کر رہا تھا 29واں وصف کیا ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لیے برابر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی چوری کر دیں یا اس سے کوئی جرم ہو جائے تو اسے تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اجنبی آدمی ہو اس سے جرم ہو تو اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق مالداروں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ، عہدے داران کے ساتھ ہو تو اس کے جرم سے صرف نظر کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ جرم کرنے والا کوئی غریب تنگ دست ہے تو اس جرم پہ اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو 29ویں بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ عدل اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر ہو۔ نمبر 30، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ ایک 30واں وصف یہ معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان کے بندے پر، اور اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے کہ بندے پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو۔ اس لیے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا لباس ذرا بوسیدہ تھا، پراگندہ تھا، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے دیا ہو تو انسان اچھا لباس پہننا شریعت میں منع نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا منع نہیں ہے، ہاں اسراف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، معتدل انداز میں انسان لباس اپنی وضاقتہ اختیار کرے، شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ گویا 30ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن ان کا لباس پراگندہ، پھٹا پرانا، جوتیاں ٹوٹی ہوئی، اولاد کی حالت ایسی کہ دیکھ کر رحم آ جائے۔ انسان سمجھتا ہے یہ فقر میں، تنگ دستی میں ہے، حالانکہ اللہ نے اسے لاکھوں دیا ہوتا ہے۔ تو ایسا بخیل آدمی زندگی تو فقیروں کی طرح گزارتا ہے لیکن قیامت کے دن حساب مالداروں کی طرح دے گا۔ حساب تو مالداروں جیسا ہوگا کہ یہ مال کہاں سے کمایا تھا، لیکن زندگی وہ اپنی فقر میں گزار دیتا ہے، خود تو تنگ دستی میں رہتا ہے اور مال اور دولت سے نفع اس کے عزیز و اقارب اور اولاد حاصل کرتے ہیں۔